رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسائل اور فضیلتیں. پہلے فضیلتیں پڑھیں گے. فضل وصل صفوفی و سد الخلل، صفوں کے درمیان مل کر کھڑنا اور شگافوں کو پوری کرنے کی فضیلت، یعنی جو گیپ ہے وہ گیپ کو بند کرنا. اب یہاں پر گیپ بند کرنے سے متعلق اہم بات یہ ہے کہ اسی مسجد میں شیخ وسیع اللہ عباد حفیظ اللہ جب آئے تھے اور دیگر دروس میں شیخ کے صف میں کتنا پیر کھول کر ٹھہرنا ہے اس سے متعلق شیخ نے وضاحت کی. شیخ ٹھہر کر بتائے تھے یہ جو انسان کے یہ ہے کمر کا حصہ ہے، کمر کے حصے سے زیادہ اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ اہل حدیثوں میں دیکھتا بازو والا نہیں ٹھہرا تو پورا ہی کھول دیتے، تو وہ ٹھہرنے کی سنت نہیں ہے. طریقہ ہے کہ بازو والے کو اپنی طرف کھینچنا، زبردستی نے جتنا آ سکا اتنا کھینچنا تاکہ پیر ہمارے کمر کے باہر کا جو اینگل ہے اس کے باہر نہیں نکلنا. لیکن لازم ہے صفوں کے درمیان جو سو خلل اور جو گیپ ہے اس گیپ کو بند کر دیا جائے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا اور جو صف کو توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا. بیسک اصول ہے جب بھی کسی عمل پہ وعید آ جاتی، وارننگ آ جاتی، جیسے عمل ہے، یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل ہے جو صف کو توڑے گا. وعید کیا ہے؟ وارننگ، اللہ اس کو توڑے گا. ایسے جتنے گناہوں کا ذکر آتا، غلطیوں کا ذکر آتا، ایسے ہی غلطیوں کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. یعنی صفوں کو توڑ دینا یا صفوں میں گیپ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ وعید آ گئی. اور جہاں پر وعید نہیں آتی اسلامی تعلیمات میں، حدیث میں، جیسے کہا یہ عمل مت کرو، وہاں وارننگ نہیں آتی تو صرف عمل کا ذکر آ جاتا یہ عمل کرنا نہیں ہے، وہ صغیرہ گناہ ہے. لیکن یہ عمل نہیں کرنے کے ساتھ ساتھ وارننگ آ گئی، وعید آ گئی، لعنت کا ذکر آ گیا، اللہ اسے توڑ دے کا ذکر آ گیا تو پھر یہ کبیرہ گناہ کے اندر ہو جاتا. تو صفوں میں درمیان میں جگہ نہیں چھوڑنا، یہ ہماری ممکن حد تک کوشش ہونی چاہیے. بچوں کو بھی ہم مسجد میں لاتے ہیں. بچے اگر اتنے مناسب طریقے سے ٹھہر سکتے کہ پیر سے پہلے بڑوں سے ملائیں گے تو بہتر ہے، نہیں تو پھر صف کے کونے میں اگر ان کو کرے تو بہتر ہے تاکہ بچے ادھر ادھر ہونے سے بڑوں کی صف میں جو سو درار پڑ جاتی. تو صف کو توڑنا بڑے گناہوں میں سے. دوسری حدیث سوترے سے متعلق ہے. فضل الصلاۃ الی السترۃ والقرب منها. سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سوترا کی طرف نماز پڑھے تو سوترے کے قریب ہو کر کھڑا ہو، شیطان اس کی نماز نہیں توڑ سکے گا. یعنی شیطان کسی قسم کا خلل پیدا نہیں کر سکے گا. اب شیطان اس کی نماز نہیں توڑ سکے گا سے مراد دو باتیں. اول، پہلے تو سوترا جو رکھا جاتا، سوترے کی ہائٹ کیا ہونا؟ بیسک اونٹ کی پالان کے پچھلے حصے کی اونچائی کے برابر، اتنا کم سے کم سوترا ہونا. عام طور پہ یہ دیکھتے کبھی اگر مسجد میں سے لکڑی کے سوترے نہیں ہیں تو کرسی رکھ لیتے ہم اور کرسی کے چار پیروں کے بیچ میں سجدہ کرتے، وہ سوترا ہی نہیں ہوتا. صحابہ کرام سوترے کے لیے لکڑی بھی لگاتے تھے، تیر بھی لگاتے تھے اور اپنے سر کے سامنے ہونا پڑتا. تو جب کبھی اگر ایسی پلاسٹک کی کرسی سوترے کے طور پہ استعمال کریں تو اس کا جو پیر ہے وہ پیر ہمارے سر کے سامنے رکھنا، ورنہ پیر الگ ہے اور بیچ میں راستہ کھلا ہے تو وہ سوترا قائم نہیں ہوتا. کیوں ضروری ہے؟ صلاح کے لیے. جس طرح صفوں کا باندھنا نماز کا حصہ ہے ویسے ہی سوترا ضروری ہے. حدیث میں جو بات آئی ہے شیطان اس کی نماز نہیں توڑے گا، مراد دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا جب نمازی کے سامنے سے کوئی گزرے تو اسے روکو، اگر وہ نہیں رکے تو اسے لڑو کیونکہ وہ شیطان ہے. یہ حدیث میں کیا بات ہے؟ کیونکہ شیطان تمہاری نماز نہیں توڑے گا. اور انہیں شیطان ہے سے مراد یہ نہیں کہ جو انسان ہے انہیں شیطان کے درجے کا ہو گیا، اس کے ساتھ جو شیطان ہے وہ اس کو اکساتا کہ تمہاری نماز کے سامنے خلل ڈالتے تم کو جاؤ. اس کے ساتھ کا شیطان یعنی قرین،
جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا، جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتا، اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا جسے قرین کہا جاتا۔ ہم سب کے ساتھ یہ قرین رہتا، اور قرین کا کام ہے لوگوں کو بھٹکانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، ایسے کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہو اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی ہو، ایسے کاموں سے روکنا۔ دوسرا، سترے میں مسئلہ یہ ہے کہ سترے کے سامنے سے تو کوئی آدمی جانا نہیں۔ نوافل وغیرہ بھی جب بھی ہم پڑھتے کوشش یہ کرنا کہ کھمبوں کے پیچھے یا ایسی دیوار کے سامنے یا جو سو سترہ رکھ لیں، اس لیے کہ وہ بہت اہم تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسرا، سترے کے سامنے سے انسانوں میں سے اگر عورت گزر جائے، گھر میں آپ نفل صلاح پڑھ رہے ہیں، دیلان میں پڑھ رہے ہیں، کسی حصے میں پڑھ رہے ہیں، گھر کی کہ عورت اگر سامنے سے گزرے مرد کی نماز کی، نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کی نماز، پھر سے اس کو اللہ اکبر بول کے باندھنا پڑتا۔ یہی حدیث میں واضح بات ہے۔ یہ انسانوں میں عورت، مرد کے سامنے سے مرد گزر گیا تو نماز ٹوٹتی نہیں، لیکن گناہ ہے اس کے لیے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے اگر تم کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے تو تم 40 تک بھی وہیں ٹھہرنا پسند کرو گے اس گناہ سے بچنے کے لیے۔ اور 40 کی مدت 40 دن ہے یا 40 سال ہے اللہ عالم، لیکن لفظ حدیث میں 40 کا آیا ہے۔ ویسے ہی جانوروں میں سے کہیں کھلے میں آپ پڑھ رہے ہیں، گارڈن میں پڑھ رہے ہیں، جنگل میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سترا نہیں ہے، تو آپ کے سامنے سے اگر کالا کتا گزر گیا تو صلاۃ ٹوٹ جاتی۔ جانوروں میں کالا کتا اور انسانوں میں عورت چاہے پاک حالت میں ہو یا حیض کی حالت میں ہو، دونوں حالتوں میں صلاح مرد کی ٹوٹ جاتی، اس لیے کہ ایک حدیث میں حیض کا ذکر آیا، دوسری حدیث میں عام حالت میں ذکر آیا، تو اس بات کا جو سو خیال رکھنا ہے۔ دوسرا مسئلہ، سترے کے بارے میں یہ پوچھا گیا، مثال کے طور پر مسجد کے پیچھے کے حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھے کہ آپ نماز یہاں پڑھ لیے، دوسرے لوگ دیر سے آئے، دوسری رکعت میں فجر کی آئے اور کھمبوں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے اور ان کے درمیان میں 5 صفوں کا فرق ہے، تو اہل علم سے پوچھا، ہم خود پوچھ کے کہ یہ کتنا گیپ تک سامنے والا آدمی گزر سکتا، تو پہلا اصول اس کا یہی ہے، پڑھنے والا آدمی جو پیچھے ہے اس کے لیے تو بنیادی اصول یہی ہے انہیں سترا رکھ کے ہی صلاح پڑھنا، لیکن فرض نمازوں کے بعد جب وقفہ کم رہتا، ایسی صورت میں سامنے والے کو تو اٹھ کے جانا ہے، اگر وہ بیٹھ سکتا تو بیٹھ جانا لحاظ رکھنے کے لیے، لیکن شریعت میں حدیثوں میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ 10 فیٹ کے آگے سے جا سکتے، 50 فیٹ کے آگے سے جا سکتے۔ اہل علم کا بیسک کیلکولیشن یہ ہے جو آدمی کی سجدے کی جگہ ہے بس اتنے ہی جگہ ہے، اس کے سامنے سے مجبوری میں کوئی اگر گزر گیا الگ بات ہے، لیکن جہاں تک انہیں سامنے آ کے ہاتھ روک سکتا، کیونکہ روکنا یہاں تک ہی ہے اس کو، وہاں تک اس کو روکنا جو سو ضروری ہے۔ تو صفوں کے سامنے سے گزرنا بڑے گناہوں میں سے ہے، اسی طرح صفوں میں درار رکھنا وہ بھی بڑے گناہوں میں سے، یہ تمام بڑے گناہوں سے بچنے کی ہم کو کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ صلاح کے آداب میں سے یہ آداب ہیں۔ مزید فقہ، کیونکہ اس میں بھی فقہ آگے آج میں کتاب الصلاح میں 14 ارکان 8 واجبات، یہ 22 ایکشنز ایسے ہیں جس کے چھوٹ جانے یا بھول جانے پر سجدے سہو کرنا ہے، اور یہ 22 میں سے 14 ایسے ہیں جن میں 14 کو کوئی ایک بھول جانے چھوٹ جانے پہ ادا کر کے سجدے سہو ہوگا، اور 8 ایسے ہیں جس کے بھول جانے یا چھوٹ جانے پر دہرانا نہیں ہے، صرف سجدے سہو چلے گا۔ اس کے بعد ہیں سنن۔ دیکھیے ساری کی ساری جو نماز ہے وہ سنت ہی ہے، سنت میں ارکان 14 ہے، سنت میں واجبات 8 ہیں، سنت میں عام سنن جو نہ ارکان ہیں نہ واجبات ہیں، ویسے جمرہ 11 ہیں جس میں قولی بھی ہیں اور فعلی بھی ہیں۔ ان کے چھوٹ جانے پر یا بھول جانے پر نماز میں وہ عمل دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ سجدے سہو کی ضرورت ہے، بلکہ کیا کیا جائے، سیدھا آپ کی نماز تکمیل کر لینا۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک سنت سے نفرت اگر ہو گئی تو پھر اسلام سے خارج ہونے والا جو سو معاملہ ہے، نفرت نہیں ہو سکتی سنت سے۔ پہلا عمل ہے سورۃ الفاتحہ سے پہلے جب تکبیر تحریمہ کہیں گے ثنا پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اگر آپ ثنا نہیں پڑھ کے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیے، آپ کی نماز پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، نماز تکمیل ہونے والی ہے، لیکن ثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اب مثال کے طور پہ فجر کی نماز شروع ہوئی، لوگ وضو کر رہے تھے،
امام صاحب اللہ اکبر ان کے وقفہ دیے ثنا کے لیے، اور دینے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دی، اور سورۃ الفاتحہ چل رہا تھا آپ آئے، یا سورہ فاتحہ ہو جانے کے بعد دوسرا سورہ شروع کرے آپ آئے، تو پہلا رکن کیا ہے بتائیے؟ کیسے نماز میں داخلہ لیں گے؟ بولیں گے منہ بند کر کے اللہ اکبر بول کے، منہ بند کر کے ہاتھ اٹھائے تو نماز میں داخلہ نہیں ہے، اس لیے کہ رکن وہی ہے۔ جیسے آپ اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھیں گے، اب آپ کو ثنا پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ نہ واجبات میں سے رکن میں سے قرآن چلتے وقت سننا ہے سوائے سورہ فاتحہ کے۔ اللہ اکبر بولیں گے، تعوذ تسمیہ پڑھیں گے اور سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے آپ۔ امام سورہ فاتحہ پڑھتے رہنے دو یا دوسرا سورہ پڑھتے رہنے دو، پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھ لینا، کیونکہ یہ ارکان اسلام میں سے سب سے اہم رکن ہے۔ دوسرا ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا، یہ پہلی رکعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آہستہ سے۔ بعض اہل علم کے قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا ہی حصہ ہے، اس لیے وہ لوگ جب پڑھتے قرآن میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ بھی زور سے پڑھتے، لیکن حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہی زور سے پڑھنا جو سو ثابت ہے۔ کئی علماء ہیں، اہل علم ہیں، شیخ عثیمین اور دیگر کے قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حصہ بنایا گیا بعض، لیکن کئی علماء کے قریب بسم اللہ ویسے نہیں ہے سورہ فاتحہ کا حصہ، بلکہ یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی تمام سورتوں کا حصہ ہے سوائے سورہ توبہ کے بس، لیکن پڑھیں گے سورت کی پہلی آغاز سے۔ تو دوسرا ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا، لیکن پہلی رکعت آپ پڑھ لیے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے، اب اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا چاہ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس لیے کہ ہر سورہ کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن جب پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ کے دوسری رکعت ہم شروع کر دیتے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے عمل ثابت ہے، اٹھنے کے بعد سیدھا بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، الحمدللہ کا سورہ شروع سے پڑھ دیتے تھے۔ یہ کون سی؟ دوسری رکعت کے لیے۔ اب دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے خود میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کے بعد آپ صرف سورۃ الفاتحہ کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اہل علم میں اس مسئلے کا بھی اختلاف ہے، لیکن واضح طور پہ شیخ عثیمین نے ان باتوں کی رائے کو ہمارے سامنے رکھا۔ دوسرا ہے تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلی رکعت میں۔ تیسرا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جب بھی دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسرا سورہ جب پڑھ رہے ہیں، آغاز ہو رہا سورہ، تو بسم اللہ پڑھنا شرط ہے۔ چوتھا ہے آمین کہنا۔ آمین کہنا اگر آپ بھول گئے تو نماز میں دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کے لیے سجدے سہو بھی نہیں ہے، لیکن اگر سجدے سہو نہیں ہے اور دہرانے کی ضرورت نہیں ہے تو آمین پڑھنا کیا چھوڑ ہی دیں گے؟ بھولنے کے اوپر بات ہے، جان بوجھ کر نہیں، بھولنے کے اوپر بات ہے۔ پانچواں ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنا۔ فرض نماز مغرب کی، فجر کی پڑھے مثال کے طور پہ، کوئی شخص فرض نماز پڑھتے وقت میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا اور سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد دوسری سورت نہیں پڑھا، رکوع میں چلا گیا، اس کی نماز جائز ہے، نماز پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ نماز میں وہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ نہیں پڑھے، وہ دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پورے چاروں رکعت والی فرض نماز سورہ فاتحہ سے بھی اختتام کر سکتا آدمی، اگر اس کو دوسری صورتیں یاد نہیں ہیں تو۔ نہیں انہیں صورتیں یاد رکھتے ہوئے بھی صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھنا چاہ رہا، بالکل پڑھ سکتا، کیونکہ واجبات میں سے نہیں ہے، ارکان صلاح میں سے نہیں ہے، سنت ہے۔ لیکن اگر انہیں چھوڑ رہا جان بوجھ کے سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا، چڑ میں آ کر، آر دکھ رہا، مشکل دکھ رہا، تو علامہ شیخ عثیمین نے کہا نفرت ہے سنت سے تب تو کفر پہ ہے، مشکل دکھ رہا تو کا منافقت کی علامت ہے، یعنی سنت پہ عمل کرنا۔ بسا اوقات آپ دین کی آسانی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا عمل بھی وہ اور بات ہے، لیکن نفرت کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ چھوڑ دینا، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ چھٹا ہے امام کا جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنا۔ جہری یعنی فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ سری یعنی ظہر کی صلاۃ، عصر کی صلاۃ۔ سری نمازوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہے، صحابہ اکرام نے گواہی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی آواز میں پڑھتے ظہر اور عصر میں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابہ نماز پڑھتے دوسری صف تک آپ کے سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھنے کی آواز آتی، مگر اب چونکہ مائک سسٹم ہے ذرا سا بھی اونچا کریں گے تو پوری مسجد کے کونے میں سنے آتی، ورنہ اگر مائک نکال کے کوئی امام صاحب ظہر اثر پڑھا رہے ہیں دوسری صف تک آواز گئے اتنی اونچی آواز کر سکتے، لیکن مغرب عشاء میں اس سے بلند کی جائیں گی آواز تاکہ پیچھے والوں تک سنائی دے، یہ سننا ہے۔ لیکن امام کبھی اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ بلند آواز سے نئے پڑھ کے بھولے سے آہستہ سے پڑھ لیے، پیچھے سے لوگ جو سو اشارہ دیے سبحان اللہ کہہ کر آپ کیا آہستہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کو خیال آیا اور جب تک سورہ فاتحہ تکمیل بھی کر لیے تھے انہوں آہستہ پڑھنے میں، پھر دوسرا سورہ پڑھنا شروع کرے اونچی آواز میں، تو اس کے اوپر کوئی سجدے سہو نہیں ہے، کیونکہ واجبات صلاح میں سے نہیں ہے، ارکان صلاح میں سے نہیں ہے، لیکن اس عمل کو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اونچائی سے پڑھتے تھے۔ دوسرا واجب عمل ہے رکوع کی ایک سے زائد تسبیحات، یعنی دوسری اور تیسری اس کے بعد والی تسبیحات سنت ہے۔ رکوع میں ایک بار بھی اگر ہم سبحان رب العظیم پڑھ دیے رکوع ہو گیا، لیکن ایک سے زیادہ بار پڑھنا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایک بار پڑھ کے خاموش بیٹھ گیا اس کی بھی نماز ہو گئی، سجدے سہو نہیں ہے۔ اس کے بعد سجدے میں سبحان ربی الاعلی ایک سے زیادہ بار پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ کوئی ایک بار بھی سبحان ربی الاعلی پڑھ کے اٹھ گیا سجدے سے، سجدہ ہو گیا۔ اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھنا ارکان ہیں، واجبات ہیں، پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھنا ارکان میں سے ہے۔ سجدہ کرے اٹھے پھر سجدہ کرے پوری رکعت انویلڈ ہو جاتی، بیٹھنا ہی بیٹھنا پیٹھ سیدھی کر کے۔ اور ربی اغفر لی پڑھنا واجبات صلاح میں سے، ربی اغفر لی نہیں پڑھے تو سجدے سہو ہے، پیٹھ سیدھی کر کے نہیں بیٹھے تو پوری رکعت دہرانا پڑتا، پھر اس کے بعد سجدے سہو ہوتا۔ سنت اس میں یہ ہے ربی اغفر لی ایک سے زیادہ بار پڑھنا، یا اس کے علاوہ جو اور دعا ثابت ہے وہ بھی پڑھنا۔ کوئی ربی اغفر لی ایک بار بھی پڑھ لیا کافی ہے، لیکن پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھنا انہیں مزید تھوڑی دیر تک، یہ ضروری ہے۔ 11واں ہے آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ جو کون سا درود ہے سب سے افضل درود؟ درود ابراہیم جسے کہا جاتا ہے۔ پہلے تشہد میں بھی درود ابراہیم پڑھنا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بعض حنفی مسلک میں یہ ہے پہلے تشہد میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم کا کچھ حصہ پڑھ لیا تو سجدے سہو ہو جاتا، بلکہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وتر کی نماز میں ہے کہ آپ پڑھے تھے۔ چند فعلی سنتیں ہیں، قولی جو زبان سے کہنے والی سنتیں ہیں سب کے سب، ان کے چھوٹ جانے یا بھول جانے پر نماز پہ اثر نہیں پڑتا، ان سے نفرت کرنے والا کفر پہ ہے، ان کو مشکل سمجھنے والا ایک قسم کا اعمال میں نفاق ہے۔ دوسری سنتیں ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کرنا، یہ سنت ہے، سنہ فعلی۔ دوسرا رکوع میں جاتے وقت میں رفع الیدین کرنا، آپ رفع الیدین کرتے، رفع اٹھانا، الدین دونوں ہاتھ، بھول گئے کوئی سجدے سہو نہیں، یا چھوٹ گئے آپ سے رفع الیدین کوئی اس کے اوپر سجدے سہو نہیں ہے، لیکن نفرت ہے رفع الیدین سے تو پھر کفر کے اوپر بات ہے۔ نفرت نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت سے، کیونکہ آپ یہ بولے میرا مسلک میں قائم ہوں، یہ کہاں ہیں، من گھڑت باتاں لے کے آنا، یہ بول کے بتاں رکھ لے کے بیٹھتے تھے بغلوں میں، کوئی بات ہے؟ صحابہ کیا بچے ہیں؟ آ کے کوئی نماز چلا تو بغل اٹھا کے بت رکھ دینا، کیسی جو سو عجیب بات۔ تو لہذا اس طریقے کی باتیں کہنا تہمت ہے۔ پھر اللہ وطر کی نماز جب پڑھتے تیسری رکعت میں کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے اور کوئی دوسرا سورہ پڑھتے، پھر ایک رفع الیدین ہوتا ان لوگوں کا، کیا وطر میں اور ایک بتاں دے رکھ لے کے، پھر ایک یہ ہوتا، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، روزانہ وطر میں اللہ ہی ہاتھ اٹھاتے۔ تو لہذا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا مذاق اڑانا بھی بہت بڑا گناہ والی بات ہو جاتی، اور تہمت الزام تراشی نہیں لگا سکتے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ نہیں کرنا ہے فقہی مسئلہ حدیث کے انڈرسٹینڈنگ سمجھ کے آپ عمل نہیں کر رہے ہیں اور بات ہے، لیکن نفرت ہے اس سنت سے تو کفر والی بات ہے، اس کا جائزہ لے لینا۔ رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کرنا، کب؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، پہلی رائے شیخ عثیمین کی۔ دوسرا
اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے۔ تیسرا اٹھے، اٹھتے وقت رفع الیدین کرے، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ علامہ شیخ عثیمین نے کہا تینوں عمل درست ہیں، کہتے کہتے بھی اٹھا سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ سکتے ہیں، یا اٹھ کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ تینوں عملوں کو درست کہا گیا۔ پانچواں فعلی عمل ہے، سنت ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کے اوپر۔ حرم میں شیخ وسیع اللہ عباس بتائے تھے 3 طریقے سے ہاتھ باندھ سکتے، وہ انکریزنگ ڈکریزنگ آرڈر میں نہیں ہے، پوزیشن میں ہے۔ لوکیشن تو یہ ہے، پوزیشن سینہ ہی ہے، مرد ہو یا عورت، لیکن باندھنے کے طریقے 3 ہیں۔ ایک، یہ کلائی کے اوپر ہتھیلی سے پکڑ لینا، ایسا کلائی کے اوپر ہتھیلی۔ دوسرا یہ کلائی پہ یہ کلائی۔ تیسرا یہ جو بازو ہے ہڈیاں کی، یہاں تک ہاتھ لانا، یوں نہیں رکھنا ہے، نہیں تو پھر حدیث صحیح دکھتی، بتاں پکڑ لے کے بلکہ یوں 1 2 3۔ یہ 3 عمل شیخ وسیع اللہ عباس بتائے ہاتھ باندھنے کے طریقوں میں۔ دوسرا چھٹی فعلی عمل ہے اپنی نظر کو سجدے کی جگہ رکھنا۔ تشہد میں کہاں رکھیں گے؟ انگلی کی حرکت کی طرف۔ 7واں قیام کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا، پیراں ملا لے کے نہیں رکھنا، فاصلہ رکھنا، لیکن کمر کے حصے سے باہر نہیں نکلنا، اور بادو والے کا پیر ہمارے پیر سے مل کے رہنا۔ 8واں رکوع کی حالت میں ہاتھوں کو انگلیاں کھول کر گھٹنے کو پکڑ لینا، جیسے یوں ایسا کٹورے کو پیچھے کیسا پکڑ دیا ویسا پکڑ لینا، رکوع کی حالت میں بھی اور تشہد پڑھتے وقت میں بھی جو گھٹنے کی گولائی ہے اس کو گول جیسو پکڑنا، یہ سنت ہے۔ کوئی تھوڑا اوپر رکھ لیا بھولے سے، سجدے سہو نہیں ہے، نماز پہ اثر پڑنے والا نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونا عبادت میں اخلاص توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کی تڑپ کے ساتھ ساتھ سنت پہ قائم ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ، دونوں سجدوں کے درمیان اور پہلے تشہد میں بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا، اور دوسرے تشہد میں تورک کرنا۔ وہ تو آپ اہل حدیث مسجد میں عام طور پہ دیکھتے، لیکن اگر دوسرے تشہد میں جگہ ایسی نہیں ہے کہ تورک کرے، ایسا موقع نہیں مل رہا، پہلے تشہد میں آپ جیسا بیٹھتے تھے ویسے بیٹھ گئے تو کافی ہے، نماز اس کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، لیکن سنت کا موقع جب بھی ملے وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری ہے فعلی عمل، سلام پھیرتے وقت میں دائیں اور بائیں دونوں طرف مڑنا۔ یہ فعل ہے، فعل یعنی عمل۔ امام کے پیچھے جب سلام پھیریں گے تو امام جب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام کا دوسرا سلام ہونے کے بعد ہم ہمارے پہلے سلام کے لیے منڈی پھیرنا، اور سلام بولیں گے نہیں بولیں گے، زبان سے کہتے ہوئے پڑھنا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔